کی روشنی اور دلدل کی پری۔ یہ دنیا کا ایک ایسا حصہ تھا جہاں ایک ہی گھنٹے میں پریاں نمایاں ہو جاتیں، نئے پیدا ہونے والے شہزادہ یا شہزادی کے نصیب کا اعلان کرنے کے لیے۔ اس کے لیے ایک بہت ہی گھنے جنگل میں 6 پریاں رہتی تھیں۔ ایک اور پری تھی جو کہ دلدل میں رہتی تھی۔ وہ بہت ہی بد اخلاق اور بد مزاج تھی۔ ایک دن جب نیک پریوں کو پتہ چلا کہ شہزادی پیدا ہونے والی ہے تو وہ فکر مند ہو گئیں۔ ہمیں بہت احتیاط برتنی ہوگی۔ اس بد اخلاق پری کو نہ پتہ چلے کہ شہزادی پیدا ہونے والی ہے، کیا پتہ وہ اس پر کیا طلسم کر دے۔ دوسری پری بولی کہ ایسا ہی ہے، اسے نہیں معلوم کہ ہم کتنی پریاں ہیں، ہم 2 کر کے چھپ جائیں گے اور جیسے ہی وہ کوئی وار کرتی ہے ہم اس کا توڑ کر سکیں گے۔ ہاں، یہ تجویز اچھی ہے۔ اس رات جیسے ہی شہزادی پیدا ہوئی تو ان پریوں میں سے 2 پریاں چھپ گئیں اور باقی پریاں ایک ایک کر کے دعا دیتی گئیں۔ پھر اچانک وہاں دلدل کی پری آ گئی اور اس نے اس شہزادی کو بد دعا دی کہ تم سارا دن سوتی رہو گی۔ پھر اچھی پری آئی اور اس نے دعا دی کہ تم ساری رات خوش رہو گی۔ دلدل کی پری اسے دیکھ کر بولی کہ ابھی میری باری ختم نہ ہوئی تھی کیونکہ میں ہنس رہی تھی، اب میری ایک اور باری ہوگی۔ پھر وہ بولی کہ تم چاند کی طرح، لیکن تم تڑپو گی، کسمساؤ گی چاند کی طرح۔ پھر لمبی لمبی ہنسنے لگی۔ آخری پری نے انتظار کیا کہ اس کی ہنسی ختم ہو جائے تو پھر وہ شہزادی کو دعا دے۔ وہ اس کے سامنے آئی اور پوچھا تمہاری بات ختم ہو گئی ہے؟ وہ دیکھ کر غصے میں تلتلائی اور بولی کہ تم اور کتنی پریاں باقی رہ گئی ہو؟ پری نے دعا دی ایک دن کوئی تمہارا ہاتھ چومے گا تو تم ساری برائیوں سے آزاد ہو جاؤ گی۔ پھر وہ شہزادی سارا دن سوتی اور روتی، پھر رات کو خوش ہوتی اور جاگتی۔ جب چاند بڑا اور بڑا ہوتا جاتا وہ کھیلتی اور خوش رہتی، پھر جب چاند چھوٹا ہوتا اور پیلا پڑنے لگتا تو یہاں تک کہ غائب ہو جاتا تو شہزادی پیلی پڑنی شروع ہو جاتی اور پھر لاغر ہو جاتی۔ جب آخری اندھیری رات ہوتی تو وہ موت کے قریب پہنچ جاتی۔ وہ گہری نیند سو جاتی سورج کے اگتے ہی، جب تک کہ نہ اٹھتی جب تک سورج غروب نہ ہو جاتا۔ اس کے بعد وہ اٹھتی۔ اس طرح شہزادی اپنے 20 سالوں میں کبھی بھی سورج نہ دیکھ سکی۔ اس کا دل اس درد سے کرہا جاتا اپنے خاندان والوں اور دوستوں کو دیکھ کر۔ ابا، میں خواہش مند ہوں کہ میں جنگل میں رہوں، میں آپ سب کو تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ نہیں بیٹا، ہم تمہیں جدا نہیں کر سکتے، تم ہمارے ساتھ رہو گی۔ شہزادی کی ماں بولی اسے جانے دیں، ہم اس کی خوشی میں خوش ہیں، تم جاؤ۔ وہ جنگل میں رہنے لگی اپنی خادماؤں کے ساتھ۔ وہ خوش تھی، سیر کرتی، گاتی اور پھر جب وہ سورج اگنے لگتا تو وہ سو جاتی۔ ایک دن ایک نوجوان جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اسے گنگنانے کی آواز سنائی دی۔ وہ اس تک پہنچا تو شہزادی کو دیکھا۔ وہ اسے پسند آئی اور پھر کچھ خادمائیں آئیں اور سورج اگنے سے پہلے اسے لے گئیں۔ یوں وہ 3 دن تک اسے سنتا رہا۔ آخر اس کے پاس آیا اور بولا کہ میں پچھلے 2 دن سے تمہیں سن رہا ہوں، تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے۔ میں شہزادہ ایڈورڈ ہوں، اور تم کون ہو؟ شہزادی بولی کہ میں شہزادی دی نائٹ ہوں۔ تم نے کبھی سورج دیکھا ہے؟ وہ بولا کہ سورج کو کس نے نہیں دیکھا۔ یہ سن کر وہ بولی کہ مجھے جانا ہوگا۔ وہ چلی گئی اور بولی کہ دوبارہ مجھے نہ ملنا۔ وہ شہزادہ بھی وہاں سے چلا گیا۔ آخر وہ راستہ بھٹک گیا اور کافی دن تک جنگل میں پھرتا رہا کہ ایک دن ایک خاتون کو پریشان دیکھا۔ شہزادے نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ بولی کہ شہزادی لاپتہ ہے۔ یہ سن کر وہ بھاگا اور اسے ڈھونڈنے لگا کہ راستے میں ایک لاغر بوڑھی عورت اسے ملی۔
اس شہزادے نے اسے سہارا دیا اور اس کے سر اور ہاتھ کو سہلایا، پھر اس کا ہاتھ چوما۔ اسی وقت وہ بوڑھی عورت شہزادی میں تبدیل ہو گئی کہ وہاں دلدل کی پری آ گئی کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گی، تم شہزادی کا طلسم نہیں توڑ سکتے۔ کہ اچانک اچھی پری آ گئی اور اس نے اس پر ایسا وار کیا کہ وہ ظالم پری دور ایسے جہاں میں چلی گئی کہ اس کا سایہ بھی کبھی کسی پر نہ پڑا۔ یوں شہزادی ہنسی خوشی رہنے لگی اور وہ ہر بری آفت سے آزاد تھی۔ بادشاہ نے اس کا نکاح شہزادے سے کروا دیا، وہ خوش رہنے لگے۔ تو پیارے دوستوں، آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ نیک دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔